جا رہے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کی طرف. یہ باغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. ایک ہی سال میں اس میں کھجوریں آ گئی تھیں، ورنہ عام طور پہ 4 یا 5 سال میں کھجوریں آتی ہیں. اس باغ کے 2 درخت 40-45 سال پہلے تک موجود تھے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے تھے میرے ساتھ زیارت پہ، تو فرما رہے تھے کہ میں نے وہ کھجوریں کھائی ہیں 40-45 سال پہلے. بڑی بڑی کھجوریں ہوا کرتی تھیں، اور 2 درخت اونچے، بہت اونچے درخت تھے، وہ پورے شہر سے نظر آتے تھے، پرانے درخت تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے وہ 300 درخت لگائے تھے. ایک ہی سال میں اس میں کھجوریں آ گئیں. ایک درخت میں کھجور نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی، پتہ چلا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لگایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال کے دوبارہ لگایا تو اس میں بھی کھجوریں آ گئیں. ماشاء اللہ. اللہ اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے آزاد ہو گئے. اور وہاں مسجد بھی تھی، مسجد فقیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی، اور وہاں کنواں موجود ہے. ایک کنویں کا نام بیر فقیر ہے. فقیر کا اصل مطلب کیا ہے؟ جب درخت لگانے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں اس گڑھے کو فقیر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ خالی ہوتا ہے گڑھا، تو اس گڑھے کو فقیر کہا جاتا ہے. پودا لگانے کے لیے جو گڑھا کھودا جاتا ہے. جی. تو ابھی ہم وہ جگہ دیکھیں گے جہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ تھا. وہ پس منظر بھی تھوڑا سا بتا دیں کیوں لگایا گیا تھا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ویسے تو ایران کے رہنے والے تھے. ایرانی لوگ اس زمانے میں آگ کی پوجا کرتے تھے، تو یہ دنیا میں حق کی تلاش میں گھومتے رہے. 7 مرتبہ غلام بنائے گئے اور بیچے گئے. اللہ. 7 مرتبہ. آخر میں ایک یہودی نے ایک خرید لیا اور مدینہ لے آیا. ان کو ایک پادری نے، پریسٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بتائی تھیں کہ ایک آخری نبی آئیں گے، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. دوسری نشانی ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے. اور تیسری نشانی ہے کہ ان کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. جیسے مسہ ہوتا ہے چھوٹا، تو بڑا مسہ سمجھ لیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس پہ کچھ لکھا بھی تھا، سر حیث شئت فإنک منصور، کہ آپ جہاں جانا چاہیں جائیں، آپ کی مدد کی جائے گی. یہ اس مہر نبوت پہ لکھا تھا. انتقال کے بعد وہ مہر نبوت غائب ہو گئی تھی. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے خرید لیا، غلام بنا لیا، مدینہ لے آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ کچھ کھجوریں لے کے آئے اور کہا کہ آپ کے لیے صدقہ ہے. حضور نے قبول نہیں فرمایا. دوسری مرتبہ آئے، کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، گفٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا. تیسری مرتبہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک ہٹا دی، مہر نبوت دیکھی اور ایمان لے آئے، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں. اس نے شرط رکھی ہے کہ 300 درخت لگاؤ، جب اس میں کھجوریں آ جائیں گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے. یہ دیکھیں، یہ اسکول نظر آ رہا ہے لڑکوں کا. یہاں تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 300 درخت لگائے. ایک ہی سال میں اس میں کھجوریں آ گئیں. اس طرح سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے آزاد ہو گئے. تو یہ اس باغ کا کنواں بھی ہے. یہ دیکھیں، یہ نیچے کنواں ہے. اس کنویں اس کنویں کا نام بیر فقیر ہے، بیر فقیر. اور یہاں مسجد تھی، مسجد فقیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز بھی پڑھی. یہ گاڑی موڑ لیتا ہوں، گاڑی موڑ لیں اتر کے، اور مزید صاف نظر آ جائے. اس قدر پیاری ہوا ہے ماشاءاللہ. جی سر. اب آ جائے. یہ ہے بیر فقیر. یہ بیر فقیر ہے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے باغ کا کنواں ہے. اور یہ جو اسکول نظر آ رہا ہے سامنے، یہاں باغ تھا اور یہاں مسجد بھی تھی، مسجد فقیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز بھی پڑھی. اچھا، یہ جو باغ اطراف و جوانب میں اس کے چاروں طرف ہے، یہ باغ وہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ نہیں ہے. اچھا، باغ ختم کر دیا گویا اب. کہتے ہیں کہ اسی باغ کی گٹھلی سے یہ دوسرے باغ بنائے گئے ہیں، واللہ عالم. اس کے بارے میں تحقیق نہیں. جو 300 درخت ہے وہ مکمل ختم ہو گیا. ہاں، بس اس کی یہ مقام باقی ہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ باغ وہی ہے. یہ سب وہی 1400 سال پرانی دیواریں ہیں. جی جی. اللہ اکبر کبیر. جزاکم اللہ. ہم نے دیکھیں یہ باغ نظر آ رہا ہے. اس باغ کا نام ہے ہلالیہ. ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا یہ باغ ہے، جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے 3 صحابہ، مرارہ بن ربیعہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ. تو ان کا یہ باغ ہے اور آج بھی انہی کے خاندان میں ہے. ان تینوں صحابہ کے ناموں کو یاد رکھنے کے لیے مکہ یاد رکھیں. میم سے مرارہ، کاف سے کعب اور ہاں سے ہلال، اور میم سے مزرعہ. کیوں نہیں گئے؟ مزرعہ باغ کی وجہ سے. کاف سے کسل، سستی کی وجہ سے، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، کعب بن مالک.
اور ہاں سے اہل و عیال فیملی کی وجہ سے اللہ یاد رکھنے کے لیے یہ جی جی اس کو بھی 1.5 منٹ پورا کر دیں. مسجد قباء کے ساتھ ہی مسجد ضرار تھی جو منافقوں نے بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف میٹنگ اور مشورے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے بڑے بوڑھوں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے, آپ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں, واپسی میں آئیں گے. جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا لا تقم فیہ ابدا, کہ آپ ہرگز وہاں نہ جائیں, وہ مسجد نہیں ہے, وہ تو میٹنگ پوائنٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو جلا کے توڑ کے آ جاؤ. اس کو جلا دیا گیا, توڑ دیا گیا. ایک صحابی نے وہاں مکان بنوایا, جب تک وہاں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی, کوئی بکری بچہ نہیں دیتی تھی, کوئی مرغی وہاں انڈا نہیں دیتی تھی. اللہ مسجد ضرار کے پاس مسجد ضرار. تو مسجد ضرار کہاں تھی؟ ایک روایت کے مطابق مسجد قباء کے جو حمامات بیت الخلا ہیں, واش روم ہیں, اس جگہ وہ مسجد ضرار تھی. اور یہ کس نے بنوائی تھی؟ ابو عامر فاسق نے. لوگ اس کو راہب کہتے تھے اللہ والا. حضور نے فرمایا یہ راہب نہیں, یہ فاسق ہے. اور یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کا باپ ہے جن کو جنگ احد میں فرشتوں نے غسل دیا. تو بیٹے اتنے بڑے درجے کے صحابی اور باپ جو ہیں وہ کافر ملک شام میں جا کے مرا ہے, ابو عامر فاسق. اللہ اکبر اللہ منورہ میں فرما رہے مدینہ ہیں. منورہ میں بہت سارے جنت کے مقامات ہیں. جنت کی وادی ہے جہاں ہم چل رہے ہیں اس وقت, وادی بطحان. جنت کا کنواں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا. جنت کا پہاڑ ہے احد پہاڑ, جنت کا ٹکڑا ہے حرم شریف میں, ریاض الجنہ. اسی لیے وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ ہم نے مانا کہ جنت ہے بہت ہنسی, لیکن جنت میں مدینہ نہیں, مدینہ میں جنت ہے. اللہ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ مکہ سے افضل ہے. وہ فرماتے ہیں مدینہ میں بہت سارے جنت کے مقامات ہیں, مکہ میں اس طرح نہیں ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ مکہ سے افضل ہے. اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا. اب ہم جا رہے ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ایک منٹ صاحب ایک چیز اور بتائیں, جنت کے مقامات کا ناظرین دیکھیں گے اس کو, ان کو مطلب بتائیں. جنت کے مقامات کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جنت میں ہی جائیں گی, یعنی جنت میں جائیں گی. بظاہر راجح قول یہ ہے, بہت سے اقوال ہیں, راجح قول یہ کہ یہ مقامات اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں شامل کر دے گا انشاءاللہ. اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم جا رہے ہیں ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے مکان کی طرف. مصر کے بادشاہ مقوقس نے, جس کا نام جریج بن مینا تھا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 باندیاں 2 خادمائیں بھیجی تھیں, 2 کنیزیں. ماریہ قبطیہ اور سیرین قبطیہ, یہ دونوں بہنیں تھیں. ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا, اور سیرین قبطیہ کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم یہیں پیدا ہوئے. جب یہ 18 مہینے کے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, رونے لگے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ان القلب يحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا, کہ دل روتا ہے, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں, لیکن زبان سے ہم کچھ شکوہ شکایت نہیں کرتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت البقیع میں ان کو دفن کیا, اور فرمایا لہو ذئر ترضعہ, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے دایا کا انتظام کیا. اور یہ بھی فرمایا لو عاش لکان صدیقا نبیا, اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے. تو یہ دیکھیں جو دیوار نظر آ رہی ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کا مکان تقریباً یہاں تھا. تقریباً 25 سال پہلے وہ مکان بھی تھا, مسجد بھی تھی, کنواں بھی تھا, تو وہ یہیں تھا. اچھا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کچھ ناراض ہو گئے, انہوں نے کچھ خرچہ زیادہ مانگا تھا, تو 1 مہینے تک یہیں رہے تھے. جو ایلا کا قصہ ہے وہ قصہ یہیں پیش آیا. 1 مہینے کے بعد اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا, کہ آپ بیویوں سے پوچھیں کہ اگر ان کو دنیا چاہیے تو فرما دیں کہ آپ میں تمہیں دنیا دے دیتا ہوں اور چھوڑ دیتا ہوں, اور اگر آپ کو نبی کے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے پوچھا تو سب نے کہا کہ ہمیں تو نبی کے ساتھ رہنا ہے, ہمیں دنیا نہیں چاہیے. تو 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کم عمر تھی, 15-16 سال کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
خیال ہوا کہ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر لیں. حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لینا. انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا افی کا اشاور ابی، کیا میں آپ کے معاملے میں اپنے والد سے مشورہ کروں گی؟ مشورہ آدمی کہاں کرتا ہے جہاں تذبذب ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا مجھے مشورہ نہیں کرنا، مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. البتہ انہوں نے کہا کہ آپ دوسری بیویوں کو مت بتائیے گا کہ میں نے کیا طے کیا. حضور نے فرمایا اگر دوسری بیویاں پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا. تو 29 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لے گئے تھے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، وہ حضرت ماری قبطیہ رضی اللہ عنہا کے جی پتہ سے تھے.